اعتکاف اب سے بنا ہے جس کا معنی ہے ٹھہرنا یا قائم رہنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی بنی اسرائیل کا راستے میں ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں پر جمع ہوئے۔ سورۃ الاعراف پارہ 9۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم مسجد میں اعتکاف کر رہے ہو یا تو تھا۔ لفظ اعتکاف کا معنی اور شرعاً لفظ اعتکاف کا یہ ہے کہ مسجد میں اللہ کے لیے بنیت عبادت ٹھہرے۔ اس اعتکاف کی حالت میں آدمی اپنی انسانی حاجات کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، مگر لازم ہے کہ وہ اپنی شہوانی لذتوں کو روکے رکھے۔ یہ تو دو جملوں میں اعتکاف کے مسائل کا خلاصہ کیا گیا ہے۔ اعتکاف کی حقیقت یہ ہے کہ ہر طرف سے یکسو ہو کر اور سب سے منقطع ہو کر اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر اس کے در پہ کسی مسجد کے کونے میں پڑ جانا ہے۔ یہ خاص بلکہ اخص الخاص کی عبادت ہے۔ واضح ہو کہ نفلی اعتکاف کے لیے وقت کی مقدار نہیں، بلکہ جتنا وقت بھی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہر جائے نفلی اعتکاف ہو جائے گا۔ البتہ رمضان المبارک میں جو اعتکاف مسنون ہے اس کے لیے 10 روز کی وقت مقرر ہے، یعنی رمضان المبارک کا آخری عشرہ اس سے کم میں سنت ادا نہیں ہوگی۔ اس طرح اعتکاف واجب یعنی جس کی نذر مانی ہو ایک دن یا ایک رات سے کم نہیں ہو سکتا۔ اعتکاف کا 3 قسم ہے۔ پہلا فرض جیسے نذر مانا ہو، اس میں روزہ شرط ہے۔ اعتکاف سنت یہ 20ویں رمضان المبارک کے عصر سے عید کے چاند دیکھے جانے تک ہے۔ تیسرا اعتکاف نفل، اس میں نہ روزہ شرط ہے اور نہ ہی اس کی کوئی مدت مقرر ہے۔ جس مسجد میں جائے کہہ دے میں نے اعتکاف کی نیت کی جب تک مسجد میں رہوں۔ مراق الفلاح شرح نور العزا میں لکھا ہے کہ اعتکاف اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو افضل ترین اعمال میں شامل ہے۔ اس کی خصوصیات بے شمار ہے کہ اس میں قلب کو دنیا و ما فیہا سے دور کر لینا ہے اور نفس کو مولا کے سپرد کر دینا ہے اور آقا کی چوکھٹ پر پڑ جانا ہے۔ نیز اعتکاف اللہ کے گھر پڑ جانا ہے اور کریم میزبان ہمیشہ گھر آنے والے کا اکرام کرتا ہے۔ نیز مسجد میں اعتکاف کر کے اللہ کے قلعے میں محفوظ ہونا ہے کہ دشمن کی ساری رسائی جہاں ممکن نہیں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔